الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع خصال محمد حیدر بہار باغ جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو عزیز ساتھیوں، اللہ خالق کائنات کا کروڑواں شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے گھر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی روایت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی الہی اور صحبت صادقین کا ذکر فرمایا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسی ہماری صحبت ہوگی ویسا ہی اس کا اثر ہوگا۔ اگر نسبت اچھی ہوگی تو انسان اچھا بن جائے گا، اگر نسبت بری ہوگی تو انسان برا بن جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اچھی صحبت اور اچھی نسبت انسان کو جنت میں لے جائے گی، بری صحبت اور بری نسبت انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں لے جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے وہ ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، اگر جز کی نسبت کل سے ہو جائے تو وہ جز بھی کل بن جاتا ہے، اگر قطرے کی نسبت دریا سے ہو جائے تو وہ قطرہ بھی دریا بن جاتا ہے، اگر عام کی نسبت کسی خاص سے ہو جائے تو وہ عام بھی خاص بن جاتا ہے، اگر ذرے کی نسبت زر سے ہو جائے وہ ذرہ بھی زر بن جاتا ہے، اگر کسی گناہگار کی نسبت نیکوکار سے ہو جائے تو وہ گناہگار بھی نیک بن جاتا ہے، اور اگر کسی چور کی نسبت غوث اعظم سے ہو جائے تو وہ چور چور نہیں رہتا بلکہ وہ چور بھی قطب بن جاتا ہے۔ اور اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کا قرب حاصل کرو، یہ اللہ کے برگزیدہ اور مخلص بنتے ہیں، ان کا قرب الہی ہے اور ان کی سنگت ذریعہ نجات ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک ولی کامل کے پاس بیٹھنا، ایک گھڑی اگر کسی ولی کامل کے پاس بیٹھنا ایسا ہی ہے کہ 100 سال کی بے ریا کے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سوچے سمجھے ہم جو عبادات کرتے ہیں اور وہ عبادت ہم سچے دل سے نہیں کرتے کہ بس جناب نماز پڑھنی ہے تو فوراً جلدی سے جا کر سجدے 2-4 کی اور واپس آ گئے۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ ایک گھڑی ہم کسی ولی کامل کے پاس بیٹھ کر اس سے ہم دین سیکھیں، تاکہ ہماری عبادات میں بھی جب ہم اپنی عبادات کریں تو ہمیں ان عبادات میں بھی لطف آنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں جب ہم کسی ولی کامل کے پاس بیٹھیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہمارے مقدر میں آئے گی، کیونکہ وہ ولی کامل اللہ رب العزت کے محبوب اور مخلصین ہیں، اور ان سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کو جنت سے نکالا، آسمانوں سے دھتکارا، تو شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ میں دنیا میں جا کر تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے لاچاری کا بھی اظہار کیا کہ مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چل سکتا، یعنی جو تیرے بندے نیک برگزیدہ بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ اور شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کی ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو گمراہی کے راستے پر اور گمراہی کے راستے پر لا کر نیکی کے راستے سے بھٹکا دے۔ تو جب انسان نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، جب ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے
تو شیطان کے بھی مکر و فریب سے بچ جائیں گے۔ یعنی جب ہم کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے، ان کو اپنا رہنما بنا لیں گے، تو شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی صحبت سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایک ولی کامل کی سنگت سے ہمیں جنت کیسے مل سکتی ہے، ہمیں جنت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بڑے احسن انداز میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کے ایک کتے کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ کتا جو ایک اصحاب کہف کی صحبت میں آیا، ان کی سنگت میں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اگر ولیوں کی صحبت سے ایک کتا جنتی بن سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے، ان کی صحبت میں آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کسی ولیوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کی صحبت، ان کی محفل میں حاضر ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر چکر لگاتے ہیں، زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ذکر الہی کی محفل کو پا لیتے ہیں، ذکر الہی کی محفل کرنے والے لوگوں کو وہ تلاش کر لیتے ہیں، تو وہ باقی فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے۔ تو وہ سارے فرشتے وہاں پر حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب وہ فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ اتنے فرشتے آ جاتے ہیں کہ وہ جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان پر سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے بارگاہ الہی میں واپس جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا، وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، وہ تیری بڑائی اور تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے، مولا، انہوں نے تجھے تو نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں، فرشتے عرض کریں گے، مولا، اگر وہ تجھے دیکھ لیں وہ تیری اور زیادہ تعریف کریں گے، وہ اور تیری عبادت کریں گے اور تیری بڑائی بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے فرشتوں، وہ اور کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے، مولا، وہ تیری عبادت بھی کر رہے تھے اور وہ تجھ سے جنت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے فرشتوں، کیا انہوں نے جنت کو بھی دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جنت کو بھی دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے کہ اے مولا، ہمیں تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر فرشتے عرض کریں گے کہ مولا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو وہ اس سے زیادہ اس کی خواہش کریں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے فرشتوں، وہ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے کہ اے مولا، وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت پھر ان سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں،
کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے پھر عرض کریں گے کہ مولا انہوں نے دوزخ کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو فرشتے عرض کریں گے مولا اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں وہ اور زیادہ دوزخ سے پناہ مانگیں گے، وہ اور زیادہ تجھ سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ کر کے یہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر میرا ذکر کر رہے تھے، جتنے بھی لوگ وہاں میرا ذکر کر رہے تھے، جاؤ میں نے تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو پھر فرشتے عرض کریں گے مولا ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو محفل میں آیا، وہ ذکر کرنے کی ارادے سے نہیں آیا تھا، صرف وہ آیا بیٹھا اور چلا گیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ فرشتے پھر عرض کریں گے مولا اس نے تیرا ذکر تو کیا ہی نہیں، صرف وہ آیا بیٹھا اور چلا گیا، اسے تو نے کیوں بخش دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے میرا ذکر تو نہیں کیا لیکن میرے ذکر کرنے والوں کے پاس آ کر بیٹھا تو ہے نا۔ یہ صرف صحبت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر برگزیدہ بندوں کے پاس ہم بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان پر رحمت اللہ رب العزت کی برستی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتیں برستی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمارے اوپر بھی ایک نہ ایک قطرہ تو گرا ہی دے گا۔ اور آپ نے اکثر ہم جو قرآن پاک کی ریل ہے یا قرآن پاک کا غلاف ہے وہ ہمارے پاس زیادہ قیمتی تو نہیں ہوتا، زیادہ قیمتی کپڑا تو وہ نہیں ہوتا، اور جو ریل ہوتی ہے وہ بھی ایک عام سی لکڑی سی ہوتی ہے، اور وہ کپڑا بھی ایک عام سا ہوتا ہے، نہ وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، جس کی نسبت قرآن سے ہو گئی اس کپڑے کو ہم چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ رب العزت ان کا صدقہ ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ اور اکثر جب آپ نے دیکھا ہو کہ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو طواف کعبہ کرتے ہیں، میدان عرفات میں حاضری دیتے ہیں اور صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چکر لگاتے ہیں۔ پہاڑیاں ہمارے پاکستان میں بھی بہت ہیں، لیکن یہاں پر چکر لگانے سے ہمیں حج کا ثواب نہیں ملتا۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے اس پر چکر لگانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نیک بندی نے وہاں پر چکر لگائے تھے، اس پہاڑی کی نسبت اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ہو گئی تو وہ پہاڑی تمام پہاڑیوں سے افضل بن گئی۔ اور یہ نسبت کا ہی کمال ہے کہ پہاڑیاں اور بھی بہت ہیں، لیکن صرف اس پہاڑی کو نسبت، اس پہاڑی کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ بندے کے اس پر قدم لگے تھے۔ اور اگر تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ عام نہیں رہتی بلکہ وہ خاص بن جاتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت کے پیاروں کے قدم لگیں وہ جگہ افضل اور اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اور وہ جگہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت کے ولیوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں وہاں پر آج بھی اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اور آج کل تو کئی بلا وجہ ہی پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا، جو اللہ کے برگزیدہ اور سچے بندے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی سنگت میں آئے، ان کی سنگت اختیار کریں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی ولی کامل کی پہچان کرنی ہو، کسی ولی کامل کی اگر پہچان کرنی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔
اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدین کو بھی شریعت کا پابند بناتے ہیں اور خود بھی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے جاؤ۔